اردو افسانہ عہد حاضر میں مرتب رابع الرباع جلد اول افسانہ نگار تسنیم منٹو پیدائش 4 جولائی گجرانوالہ تعلیم ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور تصانیف ذرا سی بات افسانے حالت رفت تسلسل کیوں ٹوٹتا ہے عمارت کیوں ڈھہ جاتی ہے یقیناً تسلسل جس تار سے بندھا ہوتا ہے بے عملی کے عمل سے کسی جوڑ پر وہ تازہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اگر عمارت ڈھہ جاتی ہے تو کبھی کسی کاریگر کے ہاتھ کی کجی ناقص مٹیریل کا استعمال عمارت کو خود وجود ختم کر دیتا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں بات یا حالات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس کا نہ تو کچھ خاص فائدہ ہوتا ہے نہ ہی ضرورت۔ تاہم میں جاننا چاہتا ہوں، یہ زمین جو اوپر سے بہت ہی ہموار اور چھونے سے اس کا لمس بہت خوشگوار ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ زمین نرم خو ہے یا تند خو؟ اس کے نیچے نرم کرنے والی نمی ہے یا شرا ہے؟ مجھے اپنے دادا کا نام معلوم ہے، ایک ڈھل کے شملے والی پگڑی والا خوبصورت شخص، جس کی قمیص کے اوپر 2 بٹن کھلے ہیں، لیکن اس شخص کی پگڑی ڈھل کے شملے کی وجہ سے کوئی اس تصویر کو ایک نظر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، جبکہ اس کی تصویر کے ساتھ ذرا ہٹ کر دیوار پر میرے پاپا کی تصویر بھی ہے، جس میں وہ اپنے اعلیٰ منصب کے لیے حلف اٹھا رہے ہیں۔ گھر میں آنے والے مہمان چلتے چلتے رک کر بابا کی اس تصویر کو دم بھر بغور دیکھتے ہیں اور مسکرا کر بشاشت سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر یہ بھی میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے کہ میری چھوٹی پھپھو ڈھل کے شملے والی تصویر کے پاس لہجہ بھر رکھتی ہیں، ان کے چہرے پر سایہ لہراتا ہے، لیکن یہ تاثر کبھی کوئی حرف نہیں بنا پاتا کہ میں اس حرف کو پڑھ سکتا۔ لیکن میں یہ جاننے پر مصر ہوں کہ میرے دادا کون تھے، ان پر اس زمانے نے کیا آفت ڈالی کہ وہ ناپید ہو گئے، ان کی شناخت کس آشوب کی نظر ہو گئی۔ وجاہت گردن کو دونوں ہاتھوں کے پیالے کی گرفت میں سنبھالے بابا ماما کے بیڈ روم میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا، اور شناخت کی الجھی گتھی اس کو پریشان کر رہی تھی۔ پہچان کے اس گم سرے کے بارے میں وجاہت نے بابا سے بھی ایک بار پوچھا تھا۔ بابا نے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وجاہت کو محسوس ہوا بابا کی نگاہ میں وجاہت کے لیے ملامت اور ہلکے پن کا شائبہ تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ موجود میں ہے، حاضر میں ہے، جو گزر گیا وہ بھی اور جو آنے والا ہے وہ بھی، سب موجود میں ضم ہوتا چلا جاتا ہے، موجود ہی ماضی بن جاتا ہے اور موجود ہی تمہارا کل ہے۔ کیا موجود ہے تمہیں مطمئن نہیں کرتا؟ وجاہت کی ذہنی کیفیت میں شدت کی اس وجہ سے بھی در آئی تھی کہ اس کے بابا کا روزمرہ کا معمول روز بروز سکڑتا جا رہا تھا۔ اب وہ کچھ ڈھیلے ڈھالے رہنے لگے تھے۔ بابا کی زندگی دوستیوں، رفاقتوں، شناسیوں، محبتوں اور رواداریوں کا لہلہاتا باغ تھی۔ خلق خدا سے بابا کے رشتے بہت گہرے تھے، لیکن اب بابا نے اس وسیع باغ کی ایک کیاری منتخب کر لی تھی کہ اس قدر وسیع باغ کو سینچنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ زندگی بابا کے لیے دن ون ڈے کرکٹ میچ کی طرح تھی۔ اس میچ کے وہ کپتان بھی تھے اور کھلاڑی بھی۔ زندگی بھر ان کی یہ کوشش رہی کہ گیم فیئر کھیلی جانی چاہیے۔ لیٹے لیٹے وجاہت ہاتھ کی گھڑی پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور ایک کاغذ ہاتھ میں لے آتا ہے۔ کاغذ پر نظر جمائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا لانج میں رکھے صوفے کے بائیں طرف آ کے رک جاتا ہے۔ صوفے کے دائیں بائیں جانب بابا صوفے پر پالتی مارے اخبار دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے ناشتے کا وقت ہے۔ وجاہت کھڑے دیکھ کر گردن گھماتے ہیں اور ابرو کے اشارے سے اس کا ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بابا عامر کے ای میل کا پرنٹ آؤٹ ہے۔ وجاہت کاغذ کو ہلاتے ہوئے کہتا ہے، بس یہی تکرار ہے کہ آ جاؤ۔ اتقاء بے حد خوبصورت مقام ہے
اور ذہن و نظر کے لیے یہاں بڑا رومانس ہے۔ میدان خالی ہے، بچے اور ان کی اماں پاکستان گئے ہیں، بس میں اکیلا ہوں۔ خوب گپ لگے گی، جلدی سے آ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو چلے جاؤ نا، کیا خباہت ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ دوستوں سے مل بیٹھنے کے موقع کبھی مت کھونا، جاؤ ضرور جاؤ۔ لیکن بابا آپ جو ان دنوں ٹھیک نہیں ہیں، وجاہت نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ میرا سوال وقت کی جفا ہے، وقت کی اکائی سے الگ ہو جانے کا عمل ہر ایک کے لیے معین ہے، اس توڑ پھوڑ سے آنکھیں چرانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد پھر بولے، دیکھو کچھ ایسا کرو، یعنی کوئی ایسی ایئر لائن تلاش کرو جو تمہیں استنبول میں چند گھنٹوں کا اسٹاپ اور دے دے تاکہ تم سلطان مسجد اور چرچ دیکھ سکو۔ میری بڑی تمنا تھی مہتاب اور تم اکٹھے استنبول دیکھتے۔ خیر ایک دو روز میں تم اپنی تیاری مکمل کر لو اور جاؤ۔ اگر دوست ہوں اور وہ بھی محبت کرتے ہوں تو اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی۔ وجاہت کو ٹرکش ایئر لائن سے استنبول میں کچھ عرصے کا اسٹاپ اوور مل گیا۔ وہ گھر سے رخصت ہونے لگے تو بابا نے اسے پسند کی 2 کتابیں دیں۔ اچھے ماحول میں اچھی کتاب زیادہ لطف دیتی ہے، اور ہاں یہ کتاب بھی رکھ لو، فرصت میں آرام سے دیکھ لینا۔ بابا نے براؤن رنگ کا ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ وجاہت جہاز میں بیٹھا تو کچھ بے چین سا تھا، جھنجھلا رہا تھا۔ نہ معلوم مجھے بابا نے کیوں اتنا مجبور کیا۔ آخرکار میں گھر سے چل ہی پڑا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اپنے من، اپنے دھیان، اپنے گیان کو گھر ہی بھولا گیا ہے۔ سفر تمام ہوا، استنبول اترا تو یوں محسوس ہوا کہ بابا قدم بہ قدم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی اس کا بازو وجاہت کے بازو میں ہے، کبھی وجاہت ان کے ہاتھ کا نرم و گداز لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتا ہے۔ ذہن کی ایسی بھول بھلائیوں جیسی کیفیت میں گرفتار سلطان مسجد کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ وجاہت حسین نے کہیں قریب سے بابا کو آواز دی، بابا استنبول میں ٹرانزٹ میں ہوں، میرے پاس چند گھنٹے ہیں اور میں سلطان مسجد میں کھڑا اس کے دیہی ماحول کی پہنائیوں میں گم اور حیرت زدہ ہوں۔ عظیم الشان ہونے کے لیے قداور ہونا ضروری ہے اور عالی شان ہونے کا تعلق ایسی وصیت سے ہے جو ایک نظر میں مکمل طور پر دیکھنے والے کے اندر نہ سمجھ سکے۔ یہ دونوں صفات مسجد اور چرچ کی ساخت میں موجود ہیں۔ مسجد کے پہلو میں چرچ استادہ ہے، مسجد کے وجود میں پھیلاؤ اور وسعت ہے، جبکہ چرچ کی استادگی اور تمکنت سے سرشار ہوں۔ تمام ماحول سحر زدہ ہے، جبکہ میری نگاہ کو تا ہے۔ میرا ذہن جیسے سکڑتا جا رہا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر اکتساب کی طاقت سلب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وقت اذان بھی ہے اور ساتھ اذان بھی، 4 سو حیا علی الفلاح کی دعوت ہے۔ پورے ماحول پر ہلکے بادلوں جیسا سایہ ہے، ماحول کی یہ جادوگری مجھ پر حاوی ہے اور میں تقریباً اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ میں شاید ماما مبتلا تھی جب ہم ہالینڈ میں پھولوں کی نمائش دیکھنے گئے تھے اور وہاں قدرت اور انسان کی مفاہمت سے حسن کی تکمیل اور اظہار کو دیکھ کر اونچی آواز میں رو دی تھی۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتا ہوں کہ یکدم اذان کی گمبھیر اور گہری آواز کا سحر مجھے عجیب سے سہم اور اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں ساکت اور پتھر بنا سیڑھیوں پر کھڑا ہوں اور برسوں دور بابا اور اپنی جنم بھومی میں نکل جاتا ہوں۔ بمشکل 3-4 سال کا ہوں۔ ہمارے محلے کی جامع مسجد ہے۔ ہر جمعے کو میرے بابا اور میری دادی جی اس مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ میں شلوار کرتا پہنے ہمیشہ بابا کی انگلی پکڑے ساتھ ہوتا ہوں۔ بابا مردانہ حصے میں چلے جاتے ہیں کہ دادی جی اور میں زنانہ حصے میں، جو کہ چند سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہے۔ نماز و دعا کے بعد چندے کی اپیل ہوتی ہے اور میری دادی جی اپنے قلف لگے ململ کے دوپٹے کے پلو سے کچھ پیسے باندھ کر پلو کو نیچے لٹکا دیتی ہیں۔ نیچے کھڑا کارکن دوپٹے کی گرہ کھولتا ہے، اس کے لبوں سے جزاک اللہ نکلتا ہے اور پیسے صندوقچی میں ڈال دیتا ہے۔ میں ہر جمعے کو یہ عمل دیکھتا ہوں۔ میں اسے کھیل میں شمار کرتا ہوں۔ میں ہر جمعے کو اس کھیل کو پہلے روز والے انعام سے دیکھتا ہوں۔ وجاہت کی زندگی بابا کی شخصیت کے سیر سے سرتاپا پر مربوط ہے۔
اسے ایک واقعہ یاد آیا جو بابا کی گزری زندگی کا احاطہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں بابا کا رد عمل اس قدر منفرد تھا کہ وجاہت آج بھی اس پہلو پر اکثر غور کرتا ہے۔ گم و گم میں مبتلا رہتا ہے۔ بابا کے بیڈ سائڈ کے ساتھ رکھے بک شیلف کی کتابوں کو وجاہت ترتیب سے رکھ رہا تھا کہ ایک موٹی کتاب اس کو کپڑے سے صاف کرنے لگا اور اس کے اوراق چٹکی میں لے کر چھوڑنے لگا تو ایک تصویر زمین پہ گری۔ وجاہت نے جھک کر یہ تصویر اٹھا لی۔ یہ تصویر ایک خوبرو خاتون کی تھی۔ تصویر کی پچھلی جانب بابا کے دستخط کے ساتھ یہ شعر لکھا تھا: در نماز خم ابرو تو چو یاد آمد، حالت رفت کو محراب با فریاد آمد۔ وجاہت نے چور نگاہی سے بابا کی جانب دیکھا، سوال کی نظر سے تصویر بابا کو تھما دی اور ہلکی آواز میں چہرہ دوسری جانب موڑے استغفار کیا۔ بابا، یہ کون ہے؟ بابا نے تصویر کو لہجے بھر دیکھا اور بے حد مضبوط لہجے میں بولے، یہ تابندہ ہیں۔ وجاہت کو ماں کا خیال آ رہا، ہمت کر کے سوال کر ہی ڈالا: بابا، یہ تو میری پیدائش سے بہت بعد کی تصویر ہے نا؟ بابا گئے ہوئے: میں تمہارا استجاب اور استفہام اور اضطراب سمجھتا ہوں۔ یہ ماجرا مہتاب کے علم میں ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ ایک نیا ایونیو آپ کی زندگی کے راستے میں کہیں نہ کہیں آ نکلتا ہے، باہمی ستائش کا، باہمی فہمائش کا۔ اس میں جوان عمر کے بھرپور جذبوں کا ہونا ضروری نہیں، بس پہچان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے میرے بچے، یہ اتھل پتھل، یہ جل تھل ہوتا ہے۔ بابا نے گہری نظروں سے وجاہت کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ گویا ہوئے: ایسی کیفیت میں جسم گنگ ہوتا ہے، بس ذہن کا ذہن سے مکالمہ جاری رہتا ہے، یعنی وجود معدوم ہو جاتا ہے لیکن یہ خیال لباب ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام موسموں میں محبت کی زرخیزی موجود رہتی ہے، بس من کی تال پہ دھن یہ گیت آپ ہی آپ بجنے لگتے ہیں، لیکن یہ راستہ بہت مختصر مدت کا ہوتا ہے اور پھر آپ ہی یہ روشن نشان وقت کے قدموں تلے دب جاتا ہے۔ مٹتا نہیں، ہرگز نہیں مٹتا، یاد رہتی ہے، آج بھی یاد ہے وہ ادا، وہ ذہانت، وہ دانش، وہ صورت۔ بابا نے وجاہت کو اضطراب سے بھرپور نگاہ اور مکمل اعتماد سے دیکھا، بہت ہلکا سا مسکرائے، بستر پر دراز ہوئے جیسے وہ اپنے اس ذہنی سفر سے تھک گئے ہوں۔ دائیں بازو کو آنکھوں پر رکھا اور قدرے بلند آواز سے تصویر پہ لکھے شعر کو دہرا دیا: در نماز خم ابرو تو چو یاد آمد، حالت رفت کو محراب با فریاد آمد، حالت رفت۔ بابا کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا اس کے ساتھ کی لمبی انگلی باہ میں دستگربان تھے۔ وجاہت نے اپنے بابا کی تمام تر سچائی کو بڑے احترام سے دل میں سمیٹتے ہوئے اسے قبول کیا۔ خطرے شش ضرور ہوا اور آہستہ سے کمرے سے نکل گیا۔ سب مسافر جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ وجاہت نے سیفٹی بیلٹ باندھ دی کہ جہاز کی اڑان کے اعلانات ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ یکسر ذہن کے بند نرغے میں تھا، کچھ دیر کی کیفیت سے خود کو آزاد نہیں کر پایا تھا۔ بابا اور ان کا آس پاس اس کے دماغ میں اس قدر رچ بس چکا تھا کہ تقریباً ہمہ اوسط کا معاملہ بن گیا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں بابا کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ وجاہت کو بکری کا دودھ پلایا جانا چاہیے۔ دوپہر کے قریب بکریوں والوں کا ریوڑ کو ہانکتا ہوا ہمارے محلے کی طرف سے گزرا۔ بابا کے کانوں تک اس کی ہانک پہنچتی تو وہ لپک کے ملازم کو بلاتے کہ دودھ لے لو۔ ملازم نہ ہوتا تو خود ننگے پاؤں دروازے کی جانب چل دیتے۔ یہ ہر روز کا معمول تھا۔ ایک زمانے تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ وجاہت مزید خود سے ہم کلام ہوا: بابا ہی کی سالگرہ کی بات ہے، میں نیا یونیورسٹی گیا تھا، میں نے اپنی نئی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ بیٹھتے وقت میری دوست کو احساس ہوا کہ بابا اس کی پشت کے پیچھے ہیں تو وہ معذرت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا کھسکنے لگی۔ بابا کھڑے ہو گئے، میری دوست کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا: بیٹھو بیٹا، بیٹھو، گل پشت ندارد پھول کی پشت نہیں ہوتی۔ میرے دوست کچھ حیران ہوئی، اسے بابا کی بات سمجھ نہیں آئی، جب سمجھی تو بے حد خوش ہوئی۔ نیو یارک کینیڈی ایئرپورٹ پر عمران موجود تھا۔ گھر پہنچے، عمران نے وجاہت کا سامان ٹھکانے پر رکھا۔ وجاہت نے گھر کا جائزہ لیا۔ اسے لکڑی سے بنایا چھوٹا سا گھر نرم اور گرم جوش لگا۔
اس نے عمران کو آواز دے کر کہا، یار تمہاری بیوی بہت کریٹیو ہے۔ ہاں وہ تو ہے، عمران کی آواز میں خوشی اور فخر تھا۔ عمران کافی کے مگ پکڑے وجاہت کو آواز دیتا ہوا مختصر سے لانچ میں آ گیا۔ اس نے ایک دوست کے بارے میں پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وجاہت بولا، ڈی سی بن گیا ہے، سرکاری جیپ پہ دورے کرتا رہتا ہے۔ اور اعجاز، اس بیوقوف نے تو ایک تو شادی کر لی، اوپر سے بچہ بھی پیدا کر لیا، نوکری کوئی ڈھنگ کی ہے نہیں، یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں، تم اس کی کچھ مدد کرو نا، تمہیں پتہ تو ہے وہ لائے لگ ہے۔ ہاں ہم اس کے لیے بہتر جاب تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، باقی حسیناؤں کا کیا حال ہے؟ بس شادیوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک بات بہت اچھی ہو گئی ہے کہ اب بہت سی لڑکیوں کو ٹرالیاں سجا کر اپنا بڑا دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، کلاس فیلوز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ملاتے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، والدین کو بھی سمجھ میں آنے لگی ہے، وہ بھی کوئی رخنہ نہیں ڈالتے اور مزے سے شادی ہو جاتی ہے۔ اور ہاں وہ گل پشن دارت کیا کر رہی ہے؟ تم اس میں دلچسپی رکھتی تھی نا؟ عمران نے اپنے گنجے ہوتے ہوئے بالوں کو انگلی سے مروڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ایسے ہی کچھ نہیں یار، ہمارے ان کے ماحول میں بہت فرق تھا، ویسے بھی وہ لوگ اپنے اوپرے سے لگے۔ وجاہت کو پاکستان سے آئے ہوئے چوتھا روز تھا، فون پر بابا ماما سے مختصر بات ہو چکی تھی۔ عمران آج 2 دن بعد یونیورسٹی گیا تھا، اٹاچہ تقریباً دن کے 11 کا عمل تھا۔ وجاہت کو یہ جگہ بہت بھائی۔ اس وقت 2 باہر لکڑی کے جنگلے پر دونوں ہاتھ نکالے پہاڑی پر بنے سحرانگیز شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا اور شگفتہ موڈ میں تھا، یکایک اس کا جی چاہا کہ وہ خوابناک قصبے کی ساری فضا میں کسی حد تک بابا کو بھی شامل کر دے۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ میرے بابا، میری ماما، آداب، بڑے افسوس کی بات ہے میرے تمام سفر کے دوران آپ مستقل طور پر مداخلت کرتے رہے۔ خیر وہ واپس آ کر میں آپ سے حساب باخ کر لوں گا۔ اس وقت تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اتاقہ کا محصول کن فضا کو آپ سے شیئر کروں۔ بابا، اتاقہ نیو یارک سٹی سے 300 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جہاز سے 25 منٹ اور سڑک سے 4 گھنٹے کا سفر نیو یارک اسٹیٹ سے شمال کی جانب ہے۔ اتاقہ لے کر جاتا ہے جہاں پر کارنیل یونیورسٹی واقع ہے۔ یہی راستہ شمالی امریکہ کی مشہور فنگر لیک سے ہوتا ہوا بتدریج نایاگرا فالز اور کینیڈا کے بارڈر پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ براستہ سڑک نیو یارک سٹی سے چلنے کے لیے بعد تقریباً 3 گھنٹے تک یہ گمان نہیں ہوتا ہم کس قدر بلندی کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ عمارتوں اور مصنوعی روشنیوں کا شہر بالکل نہیں، باقی رہ گئے لوگ تو ان سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ 17 اگست میرے پہنچنے کے دوسرے دن اتاقہ کا موسم بہت خوشگوار تھا، بالکل تھوڑا خنک ہی تھا۔ دن کے وقت سورج میں نکلیں تو کچھ گرمی سی لگتی ہے، مگر شام میں بہت آرام دہ وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ پہلی بارش پر تو ایسا لگا کہ اب خزاں اور سردیوں کی آمد ہے، لیکن عمران نے کہا یہ تو موسم کی ادا ہے، ورنہ خزاں تو اپنے آنے کا اعلان کچھ اور ہی رنگ میں کرتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک ہمارے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہرا بھرا گولف کورس، جنگل، سبزے کا ڈھیر اور ہمارا سیب کا درخت پھلوں سے لدا پدا۔ ستمبر کے خاتمے کے ساتھ ہی درختوں کے آہستہ آہستہ رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ زرد، کچھ زعفرانی، کچھ سادے، کچھ بالکل سرخ۔ بچے کچے سبزے کے ساتھ مل کر آگ کے تمام رنگ پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اس طرح ان درختوں کے پاس کھڑے ہوں، سورج ان کے پیچھے غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنوں کی طرح ان رنگین پتوں والی پلنگوں میں آگ لگاتی ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی ہے نا بابا؟ مگر بقول عمران یہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اکتوبر کا سارا مہینہ اپنے رنگ بکھیرنے میں، بلکہ اپنا رنگ جمانے کے بعد ایک سرد صبح آپ کو یہ تمام پتے انہی درختوں کے قدموں میں گرے نظر آئیں گے، جیسے رات کے کسی پیڑوں نے جھرجھری لی ہو اور تمام رنگ زمین بوس ہو گئے ہوں۔ یہ ایک اور ہی منظر ہوتا ہے کہ حد نگاہ تک ٹنڈ منڈ درخت دیکھتے رنگوں کی چادر پر اداس کھڑے ہیں، پھر پتے اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ مشینوں کے ذریعے اور کچھ ہواؤں کے زور سے۔ تیرے میرے دلانوں میں مجھے یہ سب بتاتے ہوئے عمران کی آواز بھر آئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے بتایا کہ یار میں جب بھی اپنی امی سے فون پر بات کرتا ہوں وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتی، رونا شروع کر دیتی ہیں، بس میں ڈھہ جاتا ہوں، پر میں کیا کر سکتا ہوں، ہم سب رزق کی قید میں ہیں۔ کیا تیرے بابا ماما بھی تجھے اتنا ہی چاہتے ہیں؟
بابا اب میں اپنے دوست کو کیا بتاؤں کہ میرے بابا ماما چاہت میں میرا کیا حشر کرتے ہیں؟ اچھا بابا، میں نے تو تھوڑا سا عمران کے ساتھ سے آپ کی پہچان کے لیے لکھ دیا ہے، باقی بہت کچھ آ کر سناؤں گا۔ ماما کو بے حد پیار اور آداب، امید ہے پدر سوختہ منیر کو کافی ٹھیک بنا رہا ہوگا آپ کا وجاہت کو عمران کے پاس آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دونوں دوستوں نے کالج کے زمانے سے لے کر اب تک کی گزری تمام زندگی کھنگال ڈالی۔ لڑکپن کی بیوقوفیاں، ڈرامے، مباحثے، لڑکیوں کے تعاقب، کچے پکے رومانس اور ان کی ناکامیوں کے پچھتاوے، یہ سب دہرا کر کبھی دونوں بیوقوفوں کی طرح ہنستے، کبھی دل گرفتہ ہوتے۔ ایک دن یہ پروگرام یہ تھا کہ دوپہر میں عمران یونیورسٹی سے آئے گا، پھر دونوں جنگلوں اور پہاڑوں کے آوارہ گردی کو نکلیں گے اور ہینوں کو سڑک کے آر پار جاتے دیکھیں گے۔ اس علاقے پر محض جانوروں کی مٹر گشت کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار 30 میل فی گھنٹہ تھی۔ وجاہت نے پیتل کے بٹنوں والی جیکٹ اور دھاری دار گرے پینٹ پہنی۔ اس نے شیشے میں اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ جوانانہ طفل خوش ندام، دور سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اونچی قامت، پیچھے کی جانب بغیر مانگ سنوارے بال، صحت مند سرخی مائل سفید رنگ، ہلکی سی خمیدہ ناک اور بچپن میں کھیلے بلور بنٹوں جیسی آبدار آنکھیں۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر وہ مسرور ہوا۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ عمران سے طے شدہ وقت سے کچھ پہلے تیار ہو چکا تھا۔ اسے یکایک خیال آیا کہ مصروفیت میں بابا کو دی ہوئی کتابوں کو تو چھوا ہی نہیں پایا، اور ہاں، بابا نے ایک لفافہ سا بھی دیا تھا۔ اس نے سوٹ کیس میں سے کتابیں نکالیں اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا، لفافہ چیک کیا، طے شدہ کاغذ کھولا۔ لکھا تھا: میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شعور اور لاشعور میں موجود سانس لیتی واردات کو ہمیں، یعنی مجھے اور تمہیں، میرے دوست اور بیٹے کو سن لینا چاہیے کہ زندگی میں کچھ خلا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عمدن عاجزی اور نیک نیتی کے باوجود انسان انہیں پر نہیں کر سکتا۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ تمہاری 7ویں سالگرہ کا دن تھا۔ تمہاری ماما کے ذہن سے محو ہو گیا تھا، جبکہ تم سالگرہ کی صبح یہ امید رکھتے تھے حسب معمول تمہیں چومیں گی، پیار کریں گی، اپنے ساتھ گلے لگائیں گی، تمہارے بالوں کو انگلیوں سے سنواریں گی اور پوچھیں گی: جناب، آج کس کی سالگرہ ہے؟ اور جواب میں تم لاڈ سے زور سے بولو گے: وجاہت کی۔ لیکن خدا معلوم اس سال ماتحت یہ سب کچھ کیوں بھول گئی؟ تم دن بھر کے سیانے پڑھتے رہے، آخر دن ڈھلے تم نے خود ہی ماما سے پوچھا: ماما آج کیا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ نہیں تو مجھے تو نہیں معلوم، ماما نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ آپ بتاؤ ماما۔ ماما، آج وجاہت حسین کی سالگرہ ہے۔ آج میرا ہیپی برتھ ڈے ہے ماما۔ اور تم دکھ سے ہلکتے ہوئے اپنی ماما سے لپٹ گئے تھے۔ مہتاب پر جیسے شرمساری کا گھڑوں پانی پڑ گیا تھا اور وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ میں بھی دنوں بوکھلایا پھرا، یہ زخم آج بھی میرے اور تمہارے ماما کے دل پر جوں کا توں ہے۔ بعض باتیں نقش بر آب ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ جیسے کوزہ گر اپنے چاک پر بڑی احتیاط اور نفاست سے اپنے کام کی تکمیل کر رہا ہے، جیسے وہ انجانے میں کمال خبر میں اس کی انگلیاں انگوٹھے پورے تن کو چاک سے اتارنے میں چھوٹی جاتی۔ کوزہ گر بے خبر ہے، لیکن ہلکا سا دباؤ برتن پر نقش ہو جاتا ہے۔ کوزہ گر اگر اس حادثے سے اور اس کی سنگینی سے بے خبر اطمینان سے برتن کو تندور میں رکھنے کے لیے بڑی چابک دستی سے چاک اتارتا ہے، بے احتیاط سے اسے تندور میں رکھتا ہے اور زمین سے پیوست تندور کے بڑے سوراخ سے برتن کو پکا کرنے کے لیے ہضم جھونکتا ہے، لیکن انجانے میں لگی انگلی یا انگوٹھے کا دباؤ نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہی نہ تمہاری سالگرہ کا واقعہ آج بھی میرے اور تمہارے ماما کے ذہن پر پردوں پر ایک بڑے گناہ کی سی صورت مرسم ہے۔ وجاہت: جانے بابا، میں خود پر گزری ایک واردات تمہیں سنانا پسند کروں گا۔ برسوں پہلے کی بات ہے، میرے مالی نے ایک گملے میں پھولوں کی پنیری لگائی۔ گملہ یقیناً تنگ تھا اور بیج زیادہ، لہذا مالی بطریق احسن اس پنیری کی بڑھوتی نہ کر پایا جو خود کو باشعور و عاقل سمجھتا تھا۔ اس مرد عاجز و مسکین نے تنخواہ ہوا اور سمجھایا کہ تنگ گملے میں زیادہ پنیری نہیں پھیلتی پھلتی۔ میں اس طرش روئی اور بدلحاظی سے وہ مسکین دکھی ہوا، منہ سے کچھ نہ بولا،
فقط ایک نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس نگاہ میں چیلنج تھا، انتباہ تھا اور بہت کچھ تھا۔ یہ سب سہ نہ پایا اور چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ کیفیت میں نے برسوں محسوس کی۔ خیر، پھر ایک کھلے گملے میں نے خود پنیری لگائی، لیکن پنیری میں بڑھوتی ابھی شروع ہوئی تھی کہ ایک رات میں اس کو جالی سے ڈھانپنا بھول گیا۔ صبح اس گملے کی تمام پنیری چڑیاں چگ گئی تھیں۔ میں اپنے خواہش کے ناتمام رہ جانے والے ملول اور رنجیدہ ہوا۔ میری اس کیفیت کو میرے ایک دوست نے دل سے محسوس کیا اور میری رہنمائی کی اور میرے دل کو یوں شاد کیا کہ ایک پھلتی پھولتی پنیری والا گملہ مجھے دے گیا۔ میں شادکاہ ہوا، بامراد ہوا۔ وجاہت کرسی سے اٹھا، سامنے دیوار پر لگے آئینے نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وجاہت نے اپنا سراپا پر نگاہ ڈالی۔ اس نے اپنا بے ہنگم اور بے ڈھول نظر آیا۔ بلو بلیزر اور دھاری دار پتلون میں سب میلا میلا اور ڈھیلا ڈھالا نظر آیا۔ اسے اپنا سارا وجود بیگانگی سا لگا، جیسے وہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے لنڈے کے انفٹ کپڑے پہن کر تیار ہوا ہو۔ وہ عجیب بے بسی اور گھبراہٹ میں باہر لپکا کھلی فضا میں لمبی لمبی سانسیں لے کر اس نے خود کو شانت کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحوں میں ماما، بابا اور گھر ذہنی طور پر اس کے لیے معدوم ہو چکے تھے۔ اسے لگا کہ وہ اپنے ذہن اور وجود کے ساتھ فضا میں معلق ہے۔ وہ کوربینی میں مبتلا ہو گیا اور تمام فضا کو ایک دبیس اندھیرے کی زد میں تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنا وقت کہاں پر گزارا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو عمران اس کے شدید انتظار میں تھا۔ وجاہت کو دیکھ کر پریشان ہو پوچھا، یار کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں گئے تھے؟ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ عمران ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال پوچھ گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ وجاہت زیر لب بڑبڑایا۔ وہ تو ہو چکا۔ عمران کی سمجھ میں نہ کچھ نہ آیا، کیونکہ وہ کسی اور ہی الجھن میں پریشان تھا۔ یار عمران، تم مائنڈ نہ کرو، میں گھر جانا چاہتا ہوں، بس ایک دم ہی کچھ اداس سا ہو گیا ہوں۔ ہاں تو وہ تو ہے، وہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ تمہارے بہنوئی کی ای میل ہے، میرے ایڈریس پہ تمہارے لیے بھیجی ہے۔ عمران نے پیچھے کیا ہوا بازو آگے کیا، ایک کاغذ وجاہت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں تمہاری پیکنگ کرتا ہوں۔ عمران چوروں کی طرح وجاہت کے سامنے سے کھسک گیا۔ وجاہت، سب مجھے منع کر رہے ہیں تمہیں اطلاع نہ دی جائے کہ، لیکن میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے تمہیں مطلع کر رہا ہوں کہ آج ایک ہفتہ ہونے کو تمہارے بابا کومے میں ہیں۔ ڈاکٹر کھل کر کچھ نہیں بتا رہے۔ ریکوری کب ہوگی؟ اور ہوگی تو کیا نارمل ہوں گے؟ مسئلہ وہی ہے جو زندگی بھر انسانوں کے ہجوم سے رہا ہوتا ہوں۔ وہ ذہنی طور پر اس ہجوم سے بچھڑ چکے ہیں۔ ایسے تنہائی کے دیمک کی طرح وہ ذہن سے چپک گیا ہے۔ تمہاری ماما بے حد مضطرب ہیں، رات کو ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، لیکن دن کو جب گھر پر ہوتی ہیں تو باہر سے آنے والے ہر شخص کو سوالیہ لیکن سہمے ہوئے انداز میں دیکھتی ہیں اور آنے والی نظروں کو خالی پا کر کسی نہ کسی کو فون کرنے لگ جاتی ہیں یا اخبارات الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ صورتحال بہت المناک ہے، تم فوراً آ جاؤ، تمہارے آنے سے صورتحال کی اذیت میں یقیناً بہتری ہوگی۔ نیو یارک سے جب جہاز میں بیٹھا، گویا وہ ایک لمبی اونگ سے جاگا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا جہاز تک پہنچنے کا عمل کیوں اور کیسے مکمل ہوا، لیکن ایک دم سے یوں محسوس ہوا جیسے بابا حسب معمول اس کے پاس آن بیٹھے ہیں۔ اس کا ہاتھ قلم سے اس کے دل کو چھو گیا۔ بابا نے دلجوئی کے انداز میں سرگوشی کی، وجاہت میرے بچے سنو، غور سے سنو، دھیان دو۔ واردات کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مت بھولو کہ ہر واردات دل کی گلی سے ہو کر ہی گزرتی ہے۔ یہ تمام وارداتیں وقت کی سوغاتیں ہیں۔ یہ ظالمانہ اتھل پتھل اپنی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو بے بس کر دیتی ہیں۔ گزرتا وقت تمہارے ہاتھ سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ جانے پہ در جو ہے اسے ویسے ہی سمیٹ لو، اس کیفیت اور ذریعے سے خود کو بچا لو، اس دم گھٹنے والے حصار سے باہر نکل آؤ۔ وہ وقت جس کے بیشتر موسم ہریابی اور سرما بادلوں سے تھے، بکرا ریگستان میں ڈل گیا تھا، اور ریگستان میں وجاہت موجود وقت کے درمیان چک پھیریاں لے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا وقت اس کے اپنے زمانے کے تمام تر شادابیوں پر ریت کی گرکری تہ جم گئی ہے۔ ایئر ہوسٹس بیلٹ باندھے اور دوسری حفاظتی تدابیر سبق کے انداز میں بتا رہی تھی، اور 6 فٹ 2 انچ کا وجاہت اپنی سیٹ پر ایک ڈھیر کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیشے کے بٹنوں جیسی رنگ والی آنکھوں نے موٹے موٹے آنسو کے رخساروں کو گیلا کر رہے تھے، اور انہی بند آنکھوں کے اندر ہی برسوں پہلے گزرا وقت اسے نظروں سے دوچار کر رہا تھا۔ بابا مستمل لیٹے ہیں، ایک پاؤں کا انگوٹھا
اور بڑی انگلی باہم دستوں گریباں ہیں اور وہ اپنے صاف لہجے میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ در نماز خم ابرو تو جو یاد آمد حالت رفت کے محراب پہ فریاد آمد حالت رفت حالت رفت۔